بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی ہے جو الاسلام اردو چینل جو یوٹیوب پہ ہے محمدیز کا، انہوں نے اپلوڈ کیا۔ وہ بیسیکلی قرآن پاک میں قادیان کا جو نام ہے اس پہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے دمشق کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے لیے اس پہ بحث کی گئی ہے۔ اس میں جو پشنی صاحب ہیں وہ 4 منٹ اور 7 سیکنڈ جب اس ویڈیو کے، تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی شہر کا نام لینا ہوتا، سب سے مقدس جو ہے وہ مکہ ہے، اس کے بعد مدینہ ہے، اس کے بعد پھر بیت المقدس ہے، تو ان میں سے کسی کا نام لینا چاہیے تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ حدیث کی بکس کے اندر جو ہے مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور دمشق، ان چاروں شہروں کا نام جو ہے تواتر کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں۔ تو اس میں جو میں نے احادیث پڑھی ہیں، 15 احادیث جو ہے میں نے مختلف احادیث کی بک سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دمشق میں نازل ہونے کے بارے میں اور اس سارا جو ان کا ایونٹ ہے جس میں انہوں نے آنا ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ جو ہے ان حدیث کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت امام مہدی مدینہ میں ہوں گے۔ اس وقت بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا جو کراؤن ہے اس کے لیے لڑائی ہوگی، تو حضرت امام مہدی جو ہے وہ مکہ سے، مدینہ سے مکہ آ جائیں گے۔ یہاں پہ جب آئیں گے تو یہاں پہ لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو پہچاننے کے بعد ان کو خلیفہ بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت امام مہدی وہ مکہ سے یروشلم کی طرف جائیں گے لشکر لے کے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بیت المقدس میں پہلے سے جو مسلمان موجود ہوں گے وہ اپنا لشکر تیار کریں گے، ان کی آمد کا انتظار کریں گے۔ تو جب وہ دمشق میں پہنچیں گے اس ساری ٹریل میں، وہاں پہ فجر کا وقت ہوگا، اور فجر کے وقت پہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ تکبیر کے بعد جماعت کے لیے جب وہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی ان کو جماعت کرانے کا درخواست کریں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آج جو ہے جماعت امت محمدی جو ہے اس کا امام پڑھائے گا، گویا وہ بحثیت مسلمان، بحثیت امت محمدی کا ایک فرد، اور حدیث میں جیسا کیا ہے کہ وہ بحثیت خلیفہ آئیں گے، ان کی اپنی جو نبوت، ان کی اپنی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہوگی۔ اس لیے اس بات کا بھی رد ہوتا ہے کہ جو ہمارے اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی نہیں آنا تو عیسیٰ کیسے آ سکتے، تو وہ بحثیت نبی تھوڑی آئیں گے، وہ بحثیت خلیفہ آئیں گے اور مسلمان اور اسلام کو پھیلائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو آگے حدیث میں اس کی فل ڈسکرپشن ہے، اس میں وہ یروشلم سے دجال کو پیچھا کریں گے اور اس کو لد کے مقام پہ، جو اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ بھی ہے، وہاں پہ اس کا قتل کریں گے۔ اب ان حدیث کی تفصیل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ام سلمہ سے جو ایک حدیث روایت ہے کہ خلیفہ کی وفات کے وقت جو ہے ایک شخص جو ہے وہ اس خیال سے کہ مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے، مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کے بارے میں کچھ لوگ ان کو پہچان کے ان کے پاس آئیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اتنی ڈیٹیل سے بتایا کہ ان کی بیعت کریں گے۔ اب اس میں کوئی میٹافور نہیں ہے۔ ملک شام سے ان کی طرف ایک لشکر روانہ ہوگا جو تنس جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو سفیانی نام کا شخص ہوگا جو قبیلہ بنی کلب سے ہوگا، وہ ان سے لڑنے کے لیے آئے گا۔ کوئی میٹافور نہیں ہے، فل ڈیٹیل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کے بعد ان کی جنگ ہوگی تو وہ اس کو شکست دیں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ 10 حدیث کی بکس میں تفصیل سے دی ہوئی ہے۔ ابو داؤد ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، حاکم ہے، ابن ابی شیبہ ہے، اس کے بعد ابو یعلا ہے، اس کے بعد طبرانی اور معجم الکبیر میں 3 جگہ پہ ہے، اسحاق میں ایک جگہ پہ ہے، ابو عمر میں ایک جگہ پہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے آگے اس کی پوری ڈیٹیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی، کہ وہ جب آئیں گے تو صبح کے روز جو ہے مسلمانوں کا امام جو امام مہدی ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تو
حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو دیکھ وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ امامت کرائیں، تو وہ کہیں گے نہیں تم امامت کرواؤ۔ اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دروازہ کھلوائیں گے مسجد کا۔ اس کے بعد جو یہودیوں کے ساتھ دجال موجود ہوگا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو جو ہے باب لود پہ جا کے لود میں اس کو قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد جگہ جگہ پہ دوسری حدیث میں جس طرح کہ وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جماعت نہیں کروائیں گے بلکہ حضرت امام مہدی کو کہیں گے جماعت کرائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں آگے دی ہوئی ہیں، ان کا رنگ جو ہے وہ سرخی و سفیدی مائل ہے، جس کو اب ریڈش وائٹ کہتے ہیں، ٹپیکل جیوش کلر ہے۔ کوئی ایشین جو ہے وہ مطلب اس کلر کو ہو نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو یہ ٹپیکل وائٹ ریڈش وائٹ جوش کلر ہے ان کا۔ ان کے بالوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ پانی ان کے بالوں سے ایسے لگ رہا ہوگا کہ وہ جیسے بال پھیکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کے پر نیچے لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے لوازمات ملتے ہیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ ان کا پوری جو ہے ڈیٹیل اس میں دی ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ پوری جو ریئل جو ٹریل ہے وہ ڈسکرائب کی گئی ہے۔ تو اس پہ عذر مذاق کہنا کہ دیکھو جی مکہ کا نام کیوں نہیں لیا، مدینے کا نام، مکہ کا نام لیا، پھر مدینے کا نام لیا، پھر بیت المقدس کا نام لیا، دمشق کا نام لیا، سارے نام اس کے اندر موجود ہیں، کوئی میٹافور نہیں ہے۔ پوری حدیث کی بکس پڑھ لیں، کس جگہ یہ نہیں تمثیلاً کچھ نہیں لکھا ہوا، ایگزیکٹ ورڈز ہیں اور ایگزیکٹ جگہ کا نام ہے، ان کا کہاں پہ انہوں نے آنا ہے، کہاں پہ اترنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ قتل کرنا ہے، ہر چیز جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ڈسکرائب کی ہوئی ہے۔ میری التماس ہے اب سبھی لوگوں سے کہ برائے مہربانی آپ ان کی بکس جو ہیں وہ ایک بار ڈیٹیل میں آپ خود نیوٹرل ہو کے پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کتنی ڈسکریپنسی ہے، کتنے اختلاف ہے، ایک بات دوسری کو کس طرح رد کر رہی ہے، کسی جگہ کچھ کہہ رہے ہیں، کسی جگہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔